حاضرین و سامعین، ابھی ہم چلتے ہیں ہمارے بہت ہی جید عالم دین، محقق اہل سنت، مناظر اسلام، قاطع فتنہ خطائیہ، حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب، سابق شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ بکھی شریف، سادات کی محبت رکھنے والے، اہل بیت کی محبت رکھنے والے، اور عصر حاضر میں جتنے بھی جو فتنے اٹھ رہے ہیں اہل بیت اطہار کے خلاف، ان کے سامنے اس وقت مفتی صاحب جو ہے وہ سینہ تان کے کھڑے ہیں اور اپنی قلم کے ذریعے ان کا جو ہے وہ رد فرما رہے ہیں۔ بڑے ہی خوبصورت اور بڑی علمی اور بڑی مدلل گفتگو فرماتے ہیں۔ تو ہم قبلہ مفتی صاحب سے ان کے ملفوظات عالیہ جشن مولا مرتضیٰ کے حوالے سے ان سے سنتے ہیں، اور قبلہ مفتی صاحب آپ اپنے افکار عالیہ اور اپنے ملفوظات عالیہ مولائے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آپ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آل و اصحاب ٹی وی کی انتظامیہ اور خاص طور پر حضرت العلام مولانا مفتی محمد نبیل افضل قادری عرفانی صاحب زیدہ شرفہ اور ان کی پوری ٹیم کو، علماء کرام کو، سادات کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اہل حق کے لیے اس چینل کا اہتمام کیا، اور اس چینل پر 13 رجب المرجب کے حوالے سے اس پروگرام کے انعقاد کا اہتمام کیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ میں حضرت العلام مولانا حافظ محمد شفیق صاحب زیدہ شرفہ جو اس پروگرام کے پریزنٹر ہیں، آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس انتہائی اہم اور بابرکت پروگرام میں مجھے شامل ہونے کا موقع عطا فرمایا اور میرے لیے دنیا و آخرت کی سعادت کا اہتمام کیا۔ اب اس موقع پر میں چند گزارشات آپ حضرات کے توسط سے اور آل و اصحاب ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور توسط سے عرض کرنا چاہوں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ جل شانہ نے نبی آخر الزماں بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا، اور آپ کی ذات مقدسہ کے ساتھ 2 گروہ ہیں جو اس اسلام کے اندر، دین کے اندر بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک گروہ آپ کے اہل بیت کرام کا ہے اور ایک گروہ آپ کے صحابہ کرام کا ہے۔ ان 2 گروہوں سے امت کو اسلام کا شرف نصیب ہوا، اور قیامت تک ان کے فیضان سے امت جو ہے راہ حق پر چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ آج اس ضمن میں جس ہستی کو موضوع سخن بنایا گیا وہ ہستی خلیفہ چہارم، خلیفہ راشد، اخی رسول، داماد رسول، سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں میں بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ یاد رکھیے، اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں اہل بیت کرام اور اصحاب کرام کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں کل صحابہ کرام جنتی ہیں، اور ان میں جو افضلیت ہے اس کے اندر کافی ساری تفصیل ہے، مگر خلفائے راشدین ساری جماعت میں افضل ہیں، اور ان کی افضلیت علی ترتیب الخلافت ہے۔
لیکن سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ہستی ہے جن کو اللہ جل شانہ نے جماعت صحابہ کے اندر بھی بڑا مقام عطا فرمایا، اور یہ اہل بیت رسول کے چراغ ہیں اور مرکز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اہل بیت نبوت میں بھی بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبی طور پر چچا زاد بھائی ہیں، اور پھر ان کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مواخات کے اندر بھی قبول فرمایا، اخی فرمایا، دنیا و آخرت میں آپ کے بھائی ہیں۔ تو اہل بیت کرام کا مقدس کرو، یہ وہ ہے جو ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے، ہماری محبتوں کا مرکز ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس بارے میں وہ لوگ جو صحابہ کہہ کر نعوذ باللہ اہل بیت کرام پر حملے کرتے ہیں، ان پر طعن کرتے ہیں، انہیں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے اندر جو شخصیت صحابہ کے لیے امام ہے، صحابہ کے لیے بھی امیر ہے، سب صحابہ سے افضل ہے، میری مراد خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اہل بیت کرام کے بارے میں خلیفہ اول بلا فصل کی ہدایات کیا ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے، یہ سماعت فرمائیے گا۔ اس ضمن میں میں دو اقتباس حدیث پاک سے عرض کرنا چاہوں گا۔ صحیح بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ 526 پر یہ دونوں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ تو یہ ہے کہ باغ فدق کے معاملہ میں جب سوال آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لقرابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان اصل من قرابتی، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، مجھے اپنی قرابت سے رسول اللہ کی قرابت زیادہ عزیز ہے۔ معلوم ہوا افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ ہے، جو رسول اللہ کے اہل بیت کرام ہیں، اہل بیت نبوت ہیں، اپنوں سے بھی بڑھ کر ان سے پیار کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنا ہے، ان کی توقیر کرنا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی بخاری شریف جلد نمبر 1 اسی صفحہ نمبر 526 پر موجود ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین اول خلیفہ اول بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، ارقبوا محمدن فی اہل بیتہ، اے لوگو، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، حضور کی امت کہلانے والو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کرام کا خیال رکھنا۔ اب ان فرامین کے سنانے کے بعد میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ صحابہ کہہ کر نعوذ باللہ اہل بیت نبوت کی شان میں تنقیص کرتے ہیں، اور اس موجودہ فتنے میں جس مولوی نے یہ کہا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کے لیے قصاص عثمان کو ترک کیا، خلیفہ راشد پر اتنا بڑا اور برا الزام، یہ ایمان کو جلانے والی بات ہے۔ اور یوں ہی ساتھ یہ بڑا فتنہ کھڑا کر دیا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ راحت قلب رسول، آرام رسول، مرکز محبت رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہہ دیا، غلطی پر کہہ دیا، اور ساتھ ہی نعوذ باللہ حرام مال کی طالبہ بنا دیا۔ اتنی سنگین قسم کی بے ادبی، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور جمی جماعت صحابہ جو ہے ان کے نظریے کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، صحابہ کرام کے نظریے کے خلاف ہے۔ اس مختصر سی
تمہید کے بعد میں جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت وہ ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے جماعت صحابہ میں بھی بڑا مقام عطا فرمایا، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت رسول میں بھی بڑے اوصاف سے نوازا اور بڑے کمالات سے نوازا۔ جماعت صحابہ میں زیادہ تفصیلات سے ہٹ کر عرض کر رہا ہوں کہ آپ خلیفہ راشد ہیں۔ خلیفہ راشد ہونا یہ معمولی شرف نہیں ہے، یہ صحابہ کے بھی امام ہیں، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جماعت صحابہ کے اندر اور پوری امت کے لیے جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو شرف عطا فرمایا، وہ سماعت فرمائیے۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن۔ علی مجھ سے ہیں، میں علی سے ہوں، اور میرا علی ہر مومن کا ولی ہے۔ میرا علی ہر مومن کا ولی، جو مومن ہے اس کا علی ولی ہے، جو مومن نہیں ہے علی اس کا ولی بھی نہیں ہے۔ اور غدیر خم کے موقع پر جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ یاد رکھیے گا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں دو لقب جو حضرت علی شیر خدا کو آقا دو عالم نے عطا فرمائے ہیں، یہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائے۔ امت کا مولا علی ہے، امت کا ولی بھی علی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ولایت کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی ذات کو میرے حضور نے ایمان کا معیار بھی بنایا ہے۔ بے شک، اگرچہ سارے صحابہ کرام ایمان کا معیار ہیں، مگر خاص طور پر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی ذات جو ہے وہ کفر و نفاق، ایمان و کفر کے لیے معیار ٹھہری ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ امام ترمذی نے اسے نقل فرمایا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يحب علی منافق ولا یبغضہ مؤمن۔ آقا دو عالم نے فرمایا کبھی بھی منافق علی سے محبت نہیں کرے گا، اور کبھی بھی مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا۔ منافق ہے وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا، اور اگر مومن ہے تو پھر کبھی بھی علی سے بغض نہیں کر سکتا۔ کمال درجے کی یہ فضیلت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص پس منظر میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اب اس پر ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے، وہ حدیث پاک ایمان کو تازہ کر دینے کے لیے کافی ہے۔ امام ابن حجر نے الصواعق المحرقہ میں یہ حدیث پاک نقل فرمائی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، علی باب حتہ، علی باب حتہ، علی باب حتہ ہے، علی باب حتہ ہے۔ قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے حوالے سے حتہ کا ذکر موجود ہے، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ، علی باب حتہ ہے۔ اب میرے آقا نے فرمایا، من دخل منہ کان مؤمنا ومن خرج منہ کان کافرا۔ علی باب حتہ ہے، جو اس دروازے سے داخل ہوا وہ مومن ہے، اور جو اس سے نکل گیا وہ کافر ہے۔ کمال درجے کے اندر یہ معیار بتایا گیا امت کو کہ اے لوگوں، میرا کلمہ پڑھنے والوں، جو میرے امتی ہو، علی تمہارے ایمان کا معیار ہے۔ علی کفر و نفاق کی پہچان کے لیے ہے کہ جو مومن ہوگا، مخلص ہوگا، کبھی حضرت علی سے بغض نہیں رکھے گا، اور جو منافق ہوگا، کافر ہوگا، وہ مولا علی کی شان کو تسلیم نہیں کرے گا، وہ مولا علی کی عظمت کو نہیں مانے گا۔ اسی لیے امام احمد رضا محدث بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ کہاں ہیں وہ لوگ
جو دعویٰ کرتے ہیں ہم امام احمد رضا بریلوی رضی اللہ عنہ کی فکر کے پیروکار ہیں. امام احمد رضا بریلوی کی تو فکر یہ ہے، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. یہ ایک مولا علی کا خاص مقام ہے جو ان کا امتیاز ہے، یہ ان کی فضیلت ہے، ان کے مولا ہونے کا، امت کے لیے ولی ہونے کا اور مولا ہونے کا اعلان خود حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس شان کے بعد اب میں آپ کی خدمت میں مولا علی کی ایک وہ شان عرض کرنا چاہتا ہوں جو پوری کائنات میں مولا علی کے سوا کسی اور کی نہیں ہے. وہ شان سنیے. وہ شان کیا ہے؟ اس ضمن میں آپ کی خدمت میں دو احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا. دونوں الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر مکی رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمائی ہیں. پہلی حدیث پاک یہ ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس من شجر شتیٰ، لوگ جو ہے ان کے مختلف درخت ہیں، انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہیں، میری اور علی کی اصل ایک ہے. میں اس دنیا کے اندر جو بشریت کے روپ میں آیا ہوں وہ میری اور علی کی ایک اصل ہے. اللہ اکبر. اتنا بڑا مقام جو عطا فرمایا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا و علی من شجرۃ واحدہ، میں اور علی ایک درخت سے ہیں. اور دوسری حدیث پاک جو حضرت علی کے شرف میں ہے وہ یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی صلبہ وجعل ذریتی فی صلب علی بن ابی طالب او کما قال. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کی ذریت کو، ان کی نسل کو، ان کی اولاد کو ان کے صلب میں رکھا، ان کی پشت میں رکھا، لیکن اللہ نے میری ذریت کو علی کی پشت میں رکھا ہے، ان کے صلب میں رکھا ہے. اس سے بڑا کوئی شرف نہیں ہے کہ نسل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے امین مولا علی ہیں. اسی لیے ہمارے سنت و جماعت جو سادات کرام ہیں ان کو جہاں اولاد علی کہتے ہیں انہی کو ہم اولاد رسول بھی کہتے ہیں، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری ذریت کو اللہ نے صلب علی میں رکھا. جو علی کا بیٹا ہے وہ میرا بیٹا ہے، جو علی کی نسل ہے وہی میری نسل ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا مقام ہو سکتا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اسی فکر پر فرمایا نا اصل نسل صفا وجہ وصل خدا باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. یہ شرف اللہ تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی عطا فرمایا. یہ آپ کا خاص شرف ہے کہ نسل مصطفیٰ کے امین مولا علی شیر خدا ہے. اگرچہ آپ کے فضائل و کمالات تو بے شمار ہیں، جس قدر بھی بیان کیے جائیں وہ ختم نہیں ہوتے، لیکن اس موقع کے مطابق میں جہاں یہ دو باتیں عرض کر چکا کہ مولا علی امت کے ولی ہیں، مولا علی امت کے مولا ہیں، یہ لقب اللہ کے پیارے نبی نے ان کو عطا فرمایا. اور انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یہ آیا مقدسہ بھی مولا علی کی شان میں ہی نازل ہوئی ہے. مفسرین کرام نے اسی طرح ذکر فرمایا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ایک حدیث پاک ہے. مولا علی کی ذات کے بارے میں ایک بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی ہدایت ہے اور اسے سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے. وہ یہ حدیث پاک جو میں عرض کرنے والا ہوں، یہ حدیث پاک مشکات المصابیح کے اندر بھی موجود ہے. الصواعق المحرقہ میں امام ابن حجر مکی رضی اللہ عنہ نے بھی اسے نقل فرمایا. وہ حدیث پاک یہ ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کا مثل من عیسیٰ، اے پیارے علی آپ کے اندر حضرت عیسیٰ کی ایک مثال موجود ہے علیہ السلام.
آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک مثال موجود ہے. وہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں. ابغضت الیہود حتی بہتوا امہ وَأَحَبَّتُ النَّصَارَى حَتَّى أَنزَلُوا بِالْمَنزِلَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهُ. ان سے یہود نے عداوت کی حتیٰ کہ نعوذ باللہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت مریم پر بہتان باندھا، اور نصارہ نے ان سے حد سے زیادہ محبت کی اور نعوذ باللہ مقام الوہیت تک لے گئے. الہید من دون اللہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے الوہیت کا تصور پیدا کیا. تو اے علی، آپ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی یہ ایک بات موجود ہے. کچھ لوگ آپ سے نعوذ باللہ عداوت کریں گے، آپ کے مقام کو تسلیم نہیں کریں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو آپ سے محبت کا دعویٰ کریں گے مگر آپ کو حد سے بڑھائیں گے. یہ دونوں جھوٹے ہیں. مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا ثم قال علی یہلک فی رجلان، میرے بارے میں دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے. محب مفرط یقرزنی بما لیس فی ومبغض یحملہ شنعانی علی ان یبہتنی. ایک وہ جو مجھے حد سے بڑھانے والا ہے، اور دوسرا وہ جو نعوذ باللہ میری شان کو گھٹانے والا ہے. جو گھٹانے والا ہے یہ خارجی ہے. جیسا کہ آج کل کے موجودہ فتنے میں ایک مولوی نے یہ کہہ دیا کہ نعوذ باللہ حضرت علی شیر خدا نے اپنی کرسی کے لیے حضرت عثمان کا قصاص ترک کر دیا، کبھی کوئی بھی ادبی کر ڈالی نعوذ باللہ من ذالک. اور دوسری طرف ہیں وہ رافضی جو نعوذ باللہ حضرت علی کو بڑھا بڑھا کر مرتبہ الوہیت تک لے جاتے ہیں. یہ دونوں غلط ہیں. الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا جو نظریہ ہے وہ سچ ہے، وہ حق ہے. ہم مولا علی کی ساری شان و عظمت کو ماننے والے ہیں، نہ گھٹانے والے ہیں نہ بڑھانے والے ہیں. نہ ہم رافضی ہیں کہ بڑھائیں، نہ خارجی ہیں جو آپ کو شان ملی ہے اسے بھی نہ مانیں. اس پر میں فکر اعلی حضرت پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث پاک بھی اور اعلیٰ حضرت کا یہ مضمون بھی ہر مسلمان سنی کو یاد کرنا چاہیے. مولا علی نے اسی حدیث پاک کی روشنی میں فرمایا ناصبیرہ بغض تو سوئے جہنم راہ نمود. ناصبیرہ بغض تو سوئے جہنم راہ نمود. رافضی از حب کاذب در سکر آمدہ. جو ناصبی ہے اے مولا علی آپ کے بغض کی وجہ سے وہ بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے آپ کی شان کو گھٹا گھٹا کر، اور جو رافضی ہے وہ جھوٹی محبت سے جہنم کی طرف جا رہا ہے. الحمدللہ مولا علی کو ماننے والے اہل سنت و جماعت ہیں. رافضی حد سے بڑھانے والے ہیں اور خارجی آپ کی شان مقدس کو گھٹانے والے ہیں. پھر آگے اعلیٰ حضرت نے فرمایا بنت احمد رونق کاشانہ و بانو تو گوشت و خون تو بلحمش شکر شیر و شکر آمدہ. کیا شان ہے مولا علی کی، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شرف عطا فرمایا امت کے ولی ہیں، امت کے مولا ہیں، ایمان کا معیار ہیں، ایمان کا معیار ہے مولا علی، باب حتہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے نسبی طور پر مولا علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب پاک میں شامل فرمایا. وہاں مولا علی کی یہ عظمت ہے کہ رسول اللہ کی سب سے پیاری لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ کے نکاح میں دیا. حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا میرے رب کا حکم ہے کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں، میری ذریت علی کے صلب میں ہے. یوں یہ شرف بھی حضرت علی شیر خدا کا ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ یہ وہ عظیم ہستی ہیں جو جگر رسول ہیں، بدع رسول ہیں، راحت قلب رسول ہیں. ان کی شان کیا ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں. کتنا ان کا مقام و مرتبہ ہے. اب موجودہ دور میں جو خارجیوں نے فتنہ کھڑا کیا کہ نعوذ باللہ اس ہستی کو
خون رسول کو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خطا پر کہہ دیا، غلطی پر کہہ دیا، باغ فدق کو مال حرام قرار دے کر سیدہ پاک کو اس کا طالبہ بنا دیا، یہ ہے خارجی فتنہ۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو حدیث پاک میں ارشاد ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی کی ذات ایمان و کفر کے حوالے سے بڑی اہمیت کی حامل ہے، اگرچہ سب سے اعلیٰ ایمان کا معیار ہے، سب اہل بیت معیار ہیں، مگر حضرت علی کا مقام امتیازی ہے۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ ان کی شخصیت کے بارے میں فرمایا، علی باب حتہ ہے، جو اس سے داخل ہوا وہ مومن ہے اور جو اس سے خارج ہوا وہ کافر ہے۔ تو آخر میں سب اہل حق، اہل سنت و جماعت کی خدمت میں، اہل اسلام کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اس پروگرام کے توسط سے کہ ان خارجی اور رافضی فتنوں پر نظر رکھیں، اور موجودہ دور میں جو سیدہ پاک کی توہین و بے ادبی کی گئی ہے، اپنا ایمان بھی بچائیں، اپنے مذہب کا بھی دفاع کریں۔ پھر آخر میں آل و اصحاب ٹی وی کی انتظامیہ، پریزنٹر حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شفیق صاحب، اور پھر خاص طور پر منتظم اعلیٰ مجاہد اہل سنت، ترجمان اہل سنہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نبیل افضل قادری عرفانی صاحب زیدہ شرفو، اور آپ کی پوری ٹیم کو اس اقدام پر، اس پروگرام پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سعادت کے لیے مجھے بھی اس پروگرام میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاء اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی پیاری گفتگو قرآن اور سنت کی روشنی میں، بڑے محققانہ انداز سے محقق اہل سنت، مناظر اسلام، قاطع فتنہ خطائیہ اور سابق شیخ الحدیث جامعہ محمدیہ بکھی شریف حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل احمد صدیقی صاحب بڑی ہی خوبصورت انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو فرما رہے تھے، اور حضرت مولا مرتضیٰ کی شان کو بڑی ہی خوبصورت انداز میں کھول کر بیان کیا۔ اور یہ مفتی اہل بیت بھی ہیں۔ عصر حاضر میں اٹھنے والے فتنوں کا آپ نے جو ہے وہ قلع کما کیا ہے اپنی قلم کے ذریعے سے، اور عصر حاضر میں جو فتنہ اٹھا ہے اور جن بدبختوں نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا و ابیہا آپ کی شان میں گستاخی کی، آپ کو خطا پر کہا، تو اس وقت مفتی صاحب کا قلم جو ہے وہ جوش میں آیا، اور مفتی صاحب نے فوراً اس کا قلع کما کیا اور فتویٰ صادر فرما کے آپ نے اہل سنت کے ایک مفتی ہونے کا حق ادا کیا، اور میدان میں آپ ڈٹے ہوئے ہیں، اس وقت بھی اس فتنے کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ حاضرین و سامعین، اور ہمارے ساتھ آج موجود تھے، ہماری یہ خوش قسمتی ہے آل و اصحاب ٹی وی کی کہ وہ گفتگو فرما رہے تھے۔